السلام علیکم، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ ابدی میڈیا میں خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر میدان کارزار گرم ہے، دونوں طرف سے گولہ باری زور و شور سے جاری ہے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا۔ بات ہمیشہ کی طرح ہے کہ ایک دوسرے کو بالکل برداشت نہیں کیا جاتا۔ یہاں دیکھ لیجئے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا کہ یہ جو نئے بورڈز بنے ہیں دینی مدارس کے بورڈز، یہ ڈمی بورڈز ہے، یہ اصلی بورڈز نہیں ہے۔ اصلی بورڈ ایک ہی ہے، وفاق المدارس عربیہ پاکستان۔ تمام علماء کا یہ متفقہ بورڈ تھا اور بورڈ ہے۔ جو دیگر بورڈز بنائے گئے ہیں، یہ اس وفاق کے اتحاد کو ختم کرنے کے لیے، پارا پارا کرنے کے لیے ایجنسیوں نے بنائے ہیں۔ دوسری طرف سے مفتی عبدالرحیم صاحب نے بیان دیا، انہوں نے پوری تاریخ بتائی جمعیت علماء اسلام کی کہ جمعیت علماء اسلام کا وفاق کے ساتھ نتی ہونا، وفاق میں رول ادا کرنا، یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور آخر میں پھر انہوں نے بھی الزام لگایا کہ یہاں غلط بیانی کی گئی ہے۔ یہ تو تھی دونوں طرف کے علماء کرام کے بیانات، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک طرف، دوسری طرف مفتی عبدالرحیم صاحب، دونوں ہستیاں انتہائی محترم میرے لیے، لیکن بیچ میں یہی ہوتا ہے کہ جو چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں ہماری طرح، وہ الجھنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی دینے لگ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دشمن کی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، کوئی رو رعایت، کوئی سپیس وہ نہیں چھوڑتے۔ تو یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ میرا جو نظریہ ہے شاید اس سے آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں۔ میں یہی کہتا ہوں، میرے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں اس پہ کہ یار آپ جو اختلاف کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ میں اپنے نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں کہ وہ ان دلائل کی وجہ سے میں اس شخص کو یا اس بات کو میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں۔ آپ جس کو آپ کے پاس دلائل ہے، آپ کا دل ہے، اطمینان قلب جہاں ہو رہا ہے، آپ اسے ٹھیک تسلیم کریں۔ اگر آپ میرے نقطہ نظر کے خلاف جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں خوش ہو رہا ہوں کہ بھئی آپ کی بھی کوئی رائے ہے، آپ بھی سوچ رکھتے ہیں، آپ بھی ایک رائے رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہاں یہی ہوتا ہے کہ بالکل نہیں چھوڑا جاتا۔ کل ہی کی بات ہے، میں نے پوسٹ کی افغانستان کی صورتحال پر، تو مجھے جاننے والے جو میرے ہیں، میرے قریب، تو انہوں نے کمنٹ کیا کہ تم بک گئے ہو، تم بکاؤ مال ہو۔ بھائیو، آپ مجھے جانتے ہو، الحمدللہ میرے کسی کے ساتھ قریبی تعلق نہیں ہے کہ میں کہیں اٹھتا بیٹھتا ہوں ان کے نظریات میں دیکھتا ہوں۔ الحمدللہ کوئی بھی ایشو ہو، دونوں طرف کے دلائل دیکھتا ہوں، دونوں طرف پہ تحقیق کرتا ہوں، جو مجھے اچھا لگتا ہے، ٹھیک لگتا ہے، وہ اسے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پیسوں کے لیے، کسی کی خوشنودی کے لیے حق چھوڑنا، یہ ایک مسلمان کے شان نشان نہیں ہے۔ اور اسی طرح میں یہ جو پوسٹیں کرنے والے ہیں، کمنٹ کرنے والے، وہ بھی اکثر علماء کرام ہیں۔ بھئی آپ علماء کرام ہیں، آپ انبیاء کے وارث ہیں، تو انبیاء کے وارث جو ہے ان کی میراث وہی انبیاء والی ہونی چاہیے۔ انبیاء میراث میں کچھ اور نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے ہیں۔ لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، خواہ ایک دوسرے پر تہمت لگانا، الزامات کی بارش کرنا، یہ ایک عالم کی شان نہیں ہے۔ تو میں دونوں طرف کے علماء اکرام کو حق سمجھتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ بنائے گئے ہیں یہ مدارس، تو آثار اور قرائن یہی کہہ رہے کہ یہ بنائے گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو مفتی عبدالرحیم صاحب نے کہا کہ بھائی بہت زیادہ آپ آگے چلے گئے، آپ نے غلو کر لیا، آپ نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم ان مدارس کو ختم کریں گے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو مفتی عبدالرحیم صاحب بھی یہاں تک ٹھیک ہے کہ اتنا غلو نہیں کرنا چاہیے کہ آپ سے کوئی اختلاف کر رہے مدارس بنائے۔ اس میں فائدہ یہ ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو نئے بورڈز بنے ہیں، بھائی آپ بھی انسان ہیں، وفاق المدارس عربیہ پاکستان والے، آپ سے بھی لوگوں کو شکایتیں تھیں، آپ میں بھی کچھ مزید اصلاحات کی ضرورت تھی، آپ اس طرف توجہ دیں۔ مارکیٹ میں جب مقابلے میں کوئی نہیں ہوتا تو اس دکاندار کی منمانی چل رہی ہوتی، اس کی مرضی چل رہی، لیکن جب مقابلے میں آتا ہے تو وہ پھر اپنی کچھ مزید محنت شروع کر دیتے، لوگوں کی شکایتیں وہ سنتے، وہ دور کر، جب وہ عقل مند ہو۔ تو یہاں آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا، جب آ گئے ہیں اب مقابلے میں، تو آپ مقابلہ ٹف کریں، اپنی خامیاں وہ دور کریں، مزید اپنے آپ کو سٹرونگ کریں، مزید کامیابیاں آپ سمیٹیں۔ اور دوسری طرف مفتی عبدالرحیم صاحب کو میرا مشورہ ہے کہ آپ کی جیت اخلاق کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ سب آپ کو، آپ کے مخالفین بھی کہہ رہے کہ آپ کے اخلاق ماشاءاللہ ایسے کہ اسے سلوٹ پیش کرنا چاہیے، اور جو آپ کو نہیں جانتا، کیونکہ آپ ایک نئی بات لے کر آئے، نئی سوچ لے کر آئے، اسے قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
لیکن یہ آپ کے اخلاق ہے کہ انجانے لوگ بھی آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ یہاں میں عرض کروں گا کہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ آپ گویا کہ جہاں تک میں سمجھا اس سے اور یہی لگ رہا تھا کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہہ رہے کہ آپ نے غلط بیانی سے کام لیا، تو یہ بھی ٹھیک لفظ آپ نے استعمال نہیں کیا۔ آپ کے شایان نشان نہیں تھا جو آپ سے اب تک لوگ توقع رکھ رہے، اس کے شایان نشان نہیں تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ غلط بیانی کی جگہ غلط فہمی ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ نے بھی الزام لگا دیا کہ ہاں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے تو نام نہیں لیا، لیکن ظاہر ہے سب وہی سمجھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ آپ کہہ رہے کہ غلط بیانی سے انہوں نے کام لیا، تو یہ لفظ آپ کے شایان نشان نہیں تھا۔ یہاں آپ نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے نیت پر شک کیا، نیت پر الزام لگایا کہ وہ جو ہے غلط بیانی سے کام لے رہے۔ یہاں آپ بھی تھوڑا سا اسپیس رکھ لیتے کہ غلط فہمی ان کو ہوئی ہے، یہاں ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم ان کے مقابلے میں آئے، یہ ان کی غلط فہمی، ہم اس طرح نہیں ہے۔ اور تھوڑی مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ تعریف بھی کر سکتے تھے مزید، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا۔ بہرحال آج کی محفل کا مقصد یہی ہے کہ تھوڑا سا اسپیس دیا جائے، آپ کے سے اختلاف رکھنے والا، آپ کے خلاف نقطہ نظر رکھنے والا، آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، وہ بھی درست ہو سکتا ہے، تھوڑا سا اسپیس اسے بھی دیجئے، تھوڑے سے نمبر اسے بھی دیجئے۔ اگر 90% نمبر آپ اپنے آپ کو دے رہے، 80% دے رہے، تو 10-20% اسے بھی دیجئے، شاید کہ وہ بھی ٹھیک ہو۔ تاریخ میں اس طرح ہوا ہے کہ دو فریق مد مقابل ہے، دونوں حق پر ہے، تو اس طرح یہ کوئی ناممکن نہیں ہے۔ آج کی محفل میں اتنے کے لیے ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا اور دوسروں کو اختلاف رائے کا حق دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔